آمنہ کے گھر ماہ حورن کا میلہ سگرو اٹریا جگر مگر ہوئے جگر مگر ہوئے بن کے کھلونا بن کے کھلونا۔ آپ حضرات کے روبرو ایک ایسے مقرر کو کرنا چاہتا ہوں جس سے میری مراد عالم نوجوان مقرر ذیشان جناب حضرت مولانا زین العابدین صاحب قاسمی محتمم جامعہ قاسمیہ اشرف العلوم نواب گنج۔ میں حضرت مولانا سے درخواست کرتا ہوں اپنے گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے کہ حضرت والا مختصر وقت میں اپنے بیانات کو سمیٹنے کی زحمت گوارا کریں۔ حضرت مولانا مائک پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام و حفاظ اعظام، جلسے گاہ میں تشریف لائے ہوئے سامعین ذی وقار، میری ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات بہت دیر سے قیمتی بیانات اور عمدہ نعتیہ کلام سماعت فرما رہے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، سننے سنانے کا وقت بالکل نکل چکا ہے۔ میں نے ناظم جلسہ سے معذرت چاہی تھی کہ مجھے دعوت نہ دی جائے اور آخری مقرر کو بلا کر جلسے کا اختتام کر دیا جائے، لیکن انہوں نے معذرت قبول نہیں کی اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے آپ حضرات کے سامنے بٹھا دیا۔ اب اتنی رات کو مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے کیا عرض کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب بیٹھا ہوں قرآن کریم کی آیت کا سہارا لیا ہوں تو کچھ نہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، اس وقت اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ربیع الاول چل رہا ہے، جس کی آج تاریخ 9 تھی اور اب 10ویں تاریخ چل رہی ہے۔ ربیع الاول کے اس مہینے کو ایک خاص شرف اور ایک خاص فضیلت یہ حاصل ہے کہ اسی مہینے میں آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ آج سے 1496 سال پہلے جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تھا تو اسی مہینے میں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سال عمر پوری کر کے اور دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت بھی یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کا سفر 23 سالہ مدت پر منحصر ہے، اور یہ 23 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو واقعی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے ہر طریقے سے بیان کرنے، لکھنے اور نعتیہ انداز میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے عادات کریمہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنیں، پڑھیں، سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں ہم لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک حصہ پیدائش سے لے کر
40 سالہ زندگی تک ہے جو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا باب اور دوسرا حصہ جو انتہائی قیمتی ہے وہ شروع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کے بعد اور ختم ہوتا ہے آپ کی 63 سالہ زندگی پر۔ اور یہی آپ کی زندگی کا وہ باب ہے جس میں آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا گیا اور آپ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ امت کو صحیح راہ دکھلائی جائے، بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستے پر لائے جائے۔ اب تک جو انسان اپنے اندر سے انسانیت کو کھو چکے تھے اور حیوانوں جیسی زندگی گزار رہے تھے، ان کو صحیح معنی میں انسان بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری 40 سال کے بعد ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ زندگی ہے وہ بھی انتہائی پاکیزہ زندگی تھی اور ایسی زندگی تھی کہ پورے مکے کے اندر آپ کی تعریفیں کی جاتی تھی، لوگ آپ کو اچھی نظروں سے دیکھتے تھے، آپ کو 2 معزز لقب سے یاد کیا جاتا تھا، آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا جاتا تھا، یعنی آپ سب سے زیادہ سچے ہیں، آپ سب سے زیادہ امانت دار ہیں، آپ کی ہر طرف تعریف ہوتی تھی۔ لوگ اپنے فیصلے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور یہ ذمہ داری دی گئی کہ اب قوم میں جا کر یہ اعلان کر دو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جب آپ نے یہ اعلان فرمایا اور لوگوں میں بتلایا کہ میں اللہ کا نبی بن چکا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو جو ابھی تک آپ سے محبت کرتے تھے، آپ سے جن کو دلی تعلق تھا، آپ کے آگے پیچھے جو لگے رہتے تھے، وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ اور آپ کی اس پکار پر، آپ کی اس دعوت پر صرف سب سے پہلے 5 لوگوں نے لبیک کہا۔ بڑے مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باندیوں میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ 5 نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، اور باقی سارے لوگ آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے گھر والے آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کی اس دعوت کو مٹانے کے در پہ ہو گئے۔ میں ایک بات یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت لمبے زمانے سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا گیا، زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کیا گیا، زبردستی پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ میں بالکل ابتدا میں جا کر آپ حضرات کو بات بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی ذہنوں کے اندر بات بٹھا لیں اور دوسروں کو جواب دینے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیں کہ اسلام تلوار کے زور سے زبردستی ہرگز نہیں پھیلا۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت کا اعلان کیا، صرف 5 لوگ اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 6 لوگ ہو گئے۔ یہ وہ 6 لوگ تھے جن کے پاس کوئی نہ طاقت تھی، نہ کوئی اسلحے تھے، نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی بہت بڑے مالدار تھے۔ ان 5 کی وہ حیثیت نہیں تھی کہ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کر سکتے، لیکن یہ 5 اسلام لائے۔ ان 5 کے بعد دھیرے دھیرے اسلام کی دعوت جاری رہی، لوگ آتے گئے۔ میں یہاں پر ایک انتہائی نکتے کی بات سمجھانا چاہوں گا کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے، اسلام کو قبول کرنے کے لیے کبھی بھی کسی پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی، لیکن اس کے الٹا جو لوگ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اسلام میں داخل ہوئے، ان کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے طرح طرح سے ستایا گیا۔ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جلتی ہوئی
जो है जलती हुई रेत पर तेज धूप में उनको जमीन पर घसीटा गया, आरे से उनके बदन को चीरा गया, ऊंट में उनके पैरों को बांधकर मुखालिफिन पे हाँक दिया गया और जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लेकिन जो लोग अपनी मर्जी से इस्लाम में दाखिल हुए थे उन्होंने सारी तकलीफों को तो बर्दाश्त किया लेकिन इस्लाम से फिरने को बर्दाश्त नहीं किया। तो अब समझना यह है कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए कभी जबरदस्ती नहीं की गई, लेकिन जो लोग इस्लाम में दाखिल हुए उन पर जबरदस्ती की गई। लेकिन उन जबरदस्ती के बावजूद, तकलीफों के बावजूद, तकलीफ देने वाले तकलीफ देते देते थक जाते थे, लेकिन तकलीफ सहने वाले सहते सहते मौत को तो कबूल कर लेते थे, लेकिन इस्लाम से फिरने को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आज भी वही ढंढूरा पीटा जाता है, वही जो है इल्जाम लगाया जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, इस्लाम जबरदस्ती फैला। लेकिन हकीकत यही है कुल 5 लोगों के जरिए से इस्लाम फैला। और आप दूर न जाइए, आप अपने मुल्क के अंदर, आपके अपने मुल्क की तारीख का मुताला करें। इस मुल्क में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इस्लाम आया ताजिरों के जरिए से। अरब के कुछ ताजिर इस मुल्क के अंदर तिजारत करने की गरज से आए थे, वो बहुत मुख्तसर थे, उनके पास न कोई फौज थी, न कोई ताकत थी, न उनके पास लाओ लश्कर थे, न उनके पास लड़ने के हथियार और असलहे थे। वो चंद लोग सिर्फ तिजारत की गरज से यहाँ आए थे, लेकिन उनके पास अखलाक थे, किरदार थे, उनकी आदतें ऐसी थी कि लोग उनको देख देख कर इस्लाम में दाखिल होते गए। अब इस्लाम जो हमारे मुल्क में फैला वो भी इस्लाम की तालीमात की खूबियों से फैला, मुसलमानों के अखलाक से फैला। इस्लाम जो पूरी दुनिया के अंदर फैला है वो अपने अखलाक की बुनियाद पर फैला है, तलवार की बुनियाद पर कभी नहीं फैला। आज हमारे बहुत से उलमा को गिरफ्तार किया जाता है और इल्जाम लगाया जाता है कि लोगों को जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल करते हैं, लेकिन ऐसा इल्जाम है, ऐसा झूठा इल्जाम है कि कोई अक्ल वाला भी इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता है। आज जब मुसलमान इंतहाई कमजोर हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं है, उनके पास कोई फौज नहीं है, हर तरफ से उनको सताया जा रहा है, उनको मारा और पीटा जा रहा है, सरकार भी उनके खिलाफ है, फिर कैसे मुसलमान किसी को जबरदस्ती इस्लाम के अंदर दाखिल कर सकते हैं? और इस्लाम का ताल्लुक दिल से होता है, दिल पर किसी का राज नहीं चलता है। लोग अगर किसी को, मैं मान लूं कि अगर किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जाए, उसको पिस्तौल दिखाया जाए, AK-47 दिखाया जाए कि अगर इस्लाम नहीं कबूल करोगे तो तुमको दाग दिया जाएगा, तुमको गोली से भून दिया जाएगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए बंदूक के डर से, तलवार के डर से, बम धमाके के डर से, हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो जबान से इस्लाम का कलमा पढ़ ले, लेकिन वहां से हटने के बाद दिल के अंदर उसके इस्लाम दाखिल नहीं होगा। लेकिन जो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करता है उसके दिल के अंदर इस्लाम चला जाता है, और दिल के अंदर जब इस्लाम घुस जाता है तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत दिल से इस्लाम की दौलत को छीन नहीं सकता है। तो इस्लाम फैला अपने अखलाक की बदौलत, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज वो मुसलमान जिनके अखलाक की बदौलत किसी जमाने में इस्लाम फैलता था, जिनको देखकर लोग कहते थे ये कितने अच्छे लोग हैं, इनका मजहब कितना अच्छा है, आज उन्हीं मुसलमानों की औलादों का हाल ये है कि उनके अखलाक गैरों जैसे हो गए हैं, वो अखलाक से बिल्कुल आरी हो गए हैं, इस्लामी अखलाक उनके अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका है। जबकि आज के इस दौर में बहुत जरूरी है इस्लामी अखलाक को अपने अंदर पैदा करने की। अहादीस का जब मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि इस्लाम में, मजहब इस्लाम के अंदर ईमान के बाद सबसे ज्यादा जोर जिस बात पर दिया गया है वो अखलाक पर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाका, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुकन, कि सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाला शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन जब ईमान वालों के आमाल तराजू में तौले जा रहे होंगे, उस वक्त तराजू में
سب سے بھاری جو چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے، یعنی اچھے اخلاق سب سے وزن ہوں گے، سب سے بھاری ہوں گے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، کہ ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی بدولت رات بھر عبادت کرنے والوں اور دن بھر روزہ رکھنے والوں کا درجہ پا سکتا ہے۔ اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق اپنانے کی بہت تعلیم دی ہے، بہت تاکید کی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جب بھیجا تو آپ کو 4 بڑے منصب دے کر بھیجا، 4 بڑی ذمہ داریاں دے کر بھیجا، اور اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو، قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کا، رسول کا دوسرا کام یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سے برے اخلاق کو ختم کر کے اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کی محنت کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کریم کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ 4 منصب، 4 کام نبی کو جو بتلائے گئے ان میں سے دوسرا کام یہ بتلایا گیا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی کا سب سے بڑا کام ایک یہ تھا کہ لوگوں کے اندر سے برے اخلاق کو ختم کرنے کی فکر کرتے تھے اور اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مسلمان تھے جن کو صحابہ کرام کا لقب ملا، اور دنیا ہی کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی کہ اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی، اور یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ تم لوگ جنتی ہو، ان کو اتنا بڑا مقام جو ملا اس وجہ سے ملا کہ انہوں نے اپنے اندر اسلامی اخلاق کو پیدا کیا تھا۔ آج ہم کو بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اسلامی اخلاق پیدا کریں۔ ہم چل رہے ہوں تو اسلام کا نمونہ بن کر چل رہے ہوں، ہم بیٹھے ہوں تو اسلام کا نمونہ بن کر بیٹھے ہوں، ہم تجارت کر رہے ہوں تو اسلام کا نمونہ بن کر تجارت کر رہے ہو۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اسی ملک کے اندر غیر مسلم لوگ جب مرنے کا وقت آتا تھا تو وہ نصیحت اپنی اولاد کو یہ کرتے تھے کہ بیٹا اگر اپنی امانت کسی کے پاس تم کو رکھنے کی ضرورت ہوگی تو کسی مسلمان کے پاس امانت رکھنا، کیونکہ مسلمان بہت امانت دار ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ امانت رکھیں گے تو وہ اس میں خیانت نہیں کریں گے۔ لیکن اسی ملک میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو اپنی بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا اپنی امانت کسی مسلمان کے پاس مت رکھنا کیونکہ بہت بے ایمان ہوتے ہیں۔ واقعی حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے دیانت داری نکل گئی، امانت داری نکل گئی، سچائی نکل گئی۔ آج ہماری زبانیں بے احتیاط ہو گئی، آج ہماری آنکھیں بے لگام ہو گئی۔ آج اخلاق کے جو اچھے اخلاق کے صفات تھے وہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کو اپنانے پر بہت زور دیا ہے، اور اچھے اخلاق کی تفصیلات احادیث کے اندر ملتی ہے۔ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا، اپنے اندر رحم دلی کا جذبہ پیدا کرنا، اپنے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا کرنا، اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنا کہ ہمیشہ اگر تم کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو معاف کر دو، اسے بدلہ نہ لو۔ لیکن آج اگر ہم اسلامی اخلاق پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے اندر ایک بھی اسلامی اخلاق نہیں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ یعنی غیر مسلم لوگ ہم سے متنفر ہو رہے ہیں، ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے جب ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں گے، جب ہم سچ بول کر تجارت کریں گے تو ہم سے جو ہے سامان خریدنے والا گاہک بھی ہمارے اخلاق سے متاثر ہوگا۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتا ہے، وہ جب تجارت کے لیے بیٹھتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، بے ایمانی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کے لیے 2 صفات کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک سچائی ہونی چاہیے، دوسری امانت داری ہونی چاہیے۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر سے یہ دونوں چیزیں نکل چکی ہیں۔ آج ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ قیامت کے دن لوگ زیادہ تر اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ اپنی زبانوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہوتا ہے کہ اپنی زبانوں کا ہم صحیح استعمال کریں، ہم اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، ہم ایسے اخلاق اور ایسے برتاؤ دوسرے کے ساتھ کریں وہ اسلام کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن آج ہم صرف جلسوں میں آتے ہیں کہ اس نیت سے کہ کون اچھا بیان کرے گا، کس کی نعت اچھی ہوگی، وہ مزہ لینے کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لوگ بیان کرتے ہیں، اس کا کوئی اثر ہمارے اوپر اس لیے نہیں ہوتا کہ آج ہمارے اندر اپنی کمی کا یہ احساس ہی نہیں ہے۔ آج سب سے بڑی کمی اور خرابی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اندر کمیوں کو تلاش کرتے ہیں، آج ہم اپنے اندر کمی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم یہ دی ہے کہ اپنے گریبان میں سر ڈال کر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں۔ فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جب ہم آئینے کے سامنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو شیشے کے اندر اپنے چہرے کے اندر موجود ہم خرابیوں کو اور کمیوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تم شیشے میں اپنی کمیوں کو دیکھتے ہو، اپنے چہرے کے داغ دھبے کو دیکھتے ہو، ایسے ایک مومن کے سامنے کھڑے ہو کر تم اس کے اندر کمیاں نہ ڈھونڈو، اپنے اندر کمیاں ڈھونڈو۔ اگر دیکھو کہ کسی کے اندر وہ کمی پائی جا رہی ہے تو سب سے پہلے اپنے اوپر غور کرو کہ جو کمی اس کے اندر پائی جا رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ کمی یا اس سے بڑھ کر کوئی کمی ہمارے اندر پائی جا رہی ہو۔ اگر ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج ہم اپنی کمیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، دوسرے کی کمیوں کو تلاش کرتے ہیں، دوسروں کی کمیوں کو جو ہے اچھالتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کی کمیوں پر، دوسروں کی کوتاہیوں پر، دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالو۔ آج اگر دنیا کے اندر تم نے کسی کے اندر کوئی عیب دیکھا اور اس کو چھپا لیا، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، ہو سکتا ہے کسی کے عیب کو تم نے 10 لوگوں سے چھپایا ہوگا، 100 لوگوں سے چھپایا ہوگا، 1000 لوگوں سے چھپایا ہوگا، لیکن کل میدان محشر میں جب سارے انسانوں اور جناتوں کا مجمع ہوگا، وہاں پر کسی کی اچھائی اور برائی جب آئے گی تو ساری انسانوں کے سامنے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بڑے مجمع کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری کمیوں کو، تمہاری کوتاہیوں کو، تمہارے عیبوں کو سارے انسانیت سے چھپائے گا۔ لیکن آج اگر دنیا کے اندر تم کسی کے عیب کو اچھالو گے تو ہو سکتا ہے کسی کے عیب کو 10 لوگوں کے سامنے بیان کر سکو گے، ہو سکتا ہے کسی کی برائی کو 100 لوگوں کے سامنے بیان کر دو گے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیب کو، تمہاری کمیوں کو، تمہاری برائیوں کو لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سامنے جو ہے اچھالے گا اور بیان کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے پکے امتی بن کر زندگی گزاریں۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں جو سیرت النبی کے پروگرام ہوتے ہیں، ان پروگراموں سے ہمیں سبق لیں کہ اپنے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیدا کرنا ہے، اپنے اندر اسلامی اخلاق کو پیدا کرنا ہے، اپنے عادات کو سدھارنا ہے، اپنے اخلاق کو سدھارنا ہے اور اسلامی تعلیمات کا پیکر اور نمونہ بن کر کے زندگی گزارنا ہے تاکہ ہم ایک اسلام کے مبلغ اور داعی بن کر کے اس دنیا سے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔